بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں نہ صرف محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کی جان و مال اور عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ تو میں اکثر خود یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ جو سوشل میڈیا کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، جو آپ بولتے ہیں، اس کو ہمیشہ حقیقت کی بنیاد پر بولا جائے، نہ کہ آپ سنسنی پھیلانے کے لیے یا ویوز لینے کے لیے ایسا کریں۔ اور اس کے لیے میں اسامہ غازی صاحب کو، جو ماشاءاللہ بہت اچھے صحافی ہیں، بلکہ ان کا میڈیا ہاؤس بہت اچھا ہے، تو اس پہ بھی میں تنقید کرتا ہوں کہ ان کے تھام نیلز ایسے ہوتے ہیں کہ جو خبریں، جو تھام نیل لگایا جاتا ہے وہ خبر جو ہے ویڈیو کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ تو آج شاید آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے، تو یہ ویلاگ بہت اہم ہے، اس کو آخر تک دیکھیے گا، اور امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے۔ تو میں نے جو تھم نیل لگایا ہے اس میں نے یہ بتایا ہے کہ مقتدر حلقوں، بلکہ ایک بہت بڑی جو ہماری شخصیت ہے مقتدر حلقے کی، جو کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ان کی موت واقعہ ہو گئی۔ تو دراصل اب لوگ کہیں گے شاید یہ سنسنی پھیلانے کے لیے نہیں، یہ اس لیے کہ انسان زندہ تب تک ہوتا ہے جب تک کہ اس کا ضمیر زندہ ہے۔ چلیں اس بات سے بھی ہٹ جائیں، اگر اصل تو یہ چیز ہے، لیکن اس سے اگر ہٹ کے ہم سوچیں تو آپ کا نظریہ جب تک زندہ ہے، اگر آپ کا نظریہ جیت رہا ہے تو آپ جیت رہے ہیں۔ اگر آپ کا نظریہ زندہ ہے، آپ مر بھی جاتے ہیں تب بھی آپ کی فتح ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دنیا سے پردہ کر گئے، لیکن آج بھی ان کی کہی گئی باتیں، انہوں نے جو دین اسلام جس کی تبلیغ کی، وہ آج بھی مسلمانوں کے سینوں میں ہے، اور ان کا وہ زندہ جاوید معجزہ جو قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیا اور چیلنج کر دیا کہ اس جیسی ایک آیت بھی بنا لو، اور آج تک یہ جتنی طاغوتی قوتیں ہیں جو مسلمانوں کے خلاف نمبر ازما ہیں، اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ، اب میں سورہ کا حوالہ تو نہیں اس وقت دے سکتا، لیکن باقاعدہ ہے، آپ اس کو جا کے پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، جس کا مفہوم یہ ہے، یہودیوں کو واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ میں کسی نہ کسی شخص کو تمہارے اوپر مسلط کرتا رہوں گا جو تمہیں اذیت دے گا، اور آخرت میں تو تمہارے لیے ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ریسنٹلی جو واقعات ہو رہے ہیں، کہ ایک بہت ہی کہہ لیں کہ فلسطینی، جن کے پاس بیچاروں کے پاس وہ پورے ہتھیار بھی نہیں ہیں، لیکن وہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے جب اسرائیل سمجھ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو مسلم دنیا سے منوا لوں گا، میں پاکستان میں جو رجیم چینج آپریشن کروایا گیا اس کے ذریعے منوا لوں گا، اور یہاں پر جو میرے غلام ہیں ان کے ذریعے میں سارا کچھ کر لوں گا۔ لیکن وہ نظریہ جو وہ لے کے آئے تھے، اس کی موت ہو رہی، اور اس نظریے کے ہینڈلرز جو ہیں، ان کے نظریے کا فوت ہونا دراصل ان کی موت ہے۔ اور عمران خان جو جیل میں ہے، جیل میں بیٹھ کے سارا کچھ کر رہا ہے، اور اس کی نظریے کی ہر جگہ پہ جیت ہو رہی ہے، اس کی کہی گئی باتوں کی جیت ہو رہی ہے۔ کیسے ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک کے یعنی چیف آف آرمی سٹاف جناب حافظ صاحب، اللہ ان کو زندگی دے، اور ان کو اگر وہ عقل سلیم عطا ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ پاکستانی ہیں، ہم میں سے ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو جیسے بتاتے ہیں کہ حافظ صاحب بھی ہیں۔ تو اللہ جب چاہے جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے، اور ایمان جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ تو پھر وہ، کیونکہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، وہ دوست نہیں ہو سکتے، وہ تو آپس میں دوست ہیں، یعنی وہ صرف آپس میں دوست ہوں گے، وہ مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ لیکن ہم یہاں دوستی تو دور کی بات، یعنی وہ فرینڈلی ریلیشن جو عمران خان کہہ رہتا ہے کہ تعلقات برابری کی سطح پر ہو سکتے ہیں، بلکہ ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، یعنی ہم غلام بننے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جیسے ہی انہوں نے یہاں سے پرواز کی ہے، اس وقت وہ میرا ہمیں لینڈ کر چکے ہوں گے امریکہ میں، اور مکمل طور پر ان کو بریفنگ دی جا چکی ہوں گی۔ تو کوہاٹ میں مکمل طور پر نون لیگ، پی ڈی ایم اور جتنی سیاسی انجینئرنگ ان لوگوں نے کی ہے، یعنی فوج نے، سیدھا نام لیں کہ فوج جو ہے اپنے آپ کو نیوٹرل کہتی ہے، سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن عام شہری، عام شخص یہ سمجھ سکتا ہے، زبانیں بے شک آپ بند کروا دیں، لیکن ہر شخص کو پتہ ہے کہ سیاست سے آپ کا تعلق ہے۔ اگر آپ کا سیاست سے تعلق نہ ہو تو پھر یہ جو ہے، آپ صرف اگر
لا کی یا آئین کی عزت کریں تو پھر یہ کاکڑ جیسے لوگ جو ہے وہ اس قسم کی بیانات نہیں دیتے جس سے خود ان کی جگ ہسائی ہو۔ تو آج یعنی کاکڑ صاحب نے پھر سے ایک نیا یعنی شوشہ چھوڑ دیا کہ جناب جو ریاست کے پاس جو ہوتا ہے وہ تشدد کا یا طاقت کا جو کہہ لیں تشدد کا اور طاقت استعمال کرنے کا جو ہے رائٹ ہے۔ تو جناب اس کو آپ سمجھیں کہ یہ کیا رائٹ ہے۔ جی تو جو میں بات کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ موت جو ہوتی ہے وہ نظریے کی موت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا نظریہ زندہ ہے تو پھر کوئی بھی موت جو ہے وہ موت نہیں کہلاتی۔ تو اس حوالے سے اگر ہمارے جو لوگ امریکہ پہنچے ہیں وہاں پہ جا کے اگر ان کو ماشاء اللہ کی اجازت تو مل نہیں رہی، اگر مل بھی جائے تو یہ قوم جاگ چکی ہے، اور جو پہاڑ میں ہوا ہے اس نے پوری ایک بات لانا نظریے کی جو ہے وہ موت یعنی اس کو قتل کر دیا، اس کو دفن کر دیا ہے، کیونکہ لوگوں نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں۔ لوگ جس طرح سے پہنچے ہیں ان کے اندر جو رکاوٹیں تھیں، یہ آپ سکرین پہ دیکھیں جو رش ہے، یعنی اگر آپ ملٹی پلائی کر لیں ان کے تمام جلسوں کو جو ہے جتنے ابھی تک نون لیگ نے اور بلاول نے کیے ہیں، تو یہ کنونشن جو ہو رہے ہیں وہ ان کے جلسوں سے بڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک پیغام ہے کہ جس کو اللہ چاہے عزت دے اور جس کو ذلت دے، اور ماشاء اللہ ایک تو جو بڑی کہہ لیں بیرونی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اجازت دیں گے تو خود پھنسیں گے۔ پہلے ہی ان کے سینیٹرز جو ہے وہ خط لکھ لکھ کے امریکہ کو جو ہے ننگا کر رہے ہیں، جو بائیڈن کی حکومت ہے اس کے اقتدار کو، جو کہ جانے والا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ وہ ظلم جو ہوتا ہے وہ ایک دن ختم ضرور ہوتا ہے، اور دوسرا اگر آپ کو مل بھی جائے اجازت تو پاکستانیوں نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں۔ اب یہ وہ قوم نہیں ہے، یہ وہ نوجوان نہیں ہے، میرے نوجوان جو اس وقت ہیں، جو آپ کے ماشاء اللہ کو بھی تسلیم کر لیں گے، کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ نے 2 سال میں جو کرنا تھا وہ کر لیا، اور مہنگائی جو ہے وہ 42% نہیں جناب، 50 سے بھی اوپر جو ہے کراس، بلکہ 60 تک چلی % کراس کر گئی ہے۔ اور جو آپ نے مصنوعی طور پر ڈالر جو ہے اس کو روکا ہوا ہے، وہ IMF اس پہ تپا ہوا ہے، اس پہ ورلڈ بینک کو سارا معلوم ہے، پاکستانیوں کو معلوم ہے۔ اور اس لیے یہ جو ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک پلاننگ انسان کرتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ، اور وہی سب سے بڑا پلانر ہے، ہی از دا بیسٹ پلانر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہم نے بحری بیڑا وہاں پہ اتارا ہے یمن کے قریب، اصل میں کہا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ تجارتی مقصد کے لیے، تجارت کہاں پہ ہے پاکستان میں، کون سی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں یہاں پر؟ تو جو ہے وہ جینے کے لیے لوگوں کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں آ رہا، تو یہ صرف وہاں ڈالر کمانے کے لیے کہ یمنیوں کو کنٹرول کیا جائے۔ تو عودیوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی جہاز یہاں سے گزرے گا جس کا اسرائیل سے کوئی تعلق نکلے گا، بلکہ اس کو ہم پکڑیں گے بھی، اس کے اوپر ہم حملہ بھی کریں گے، اور انہوں نے بہت سے اسرائیلی جہاز پہلے پکڑے بھی ہیں، اور جس کے بارے میں اب امریکہ کی یعنی دوگلی پالیسی اور برطانیہ کی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں جو ہے ایران کا ہاتھ ہے، اور ایران کی شہ پر یہ ہو رہا ہے۔ تو جس کی بھی شہ پر ہو رہا ہے جناب، اسرائیل کس کی شہ پر جو ہے وہ اتنے جو پنگے لے رہا ہے، تو اگر وہ اس طرح لے سکتا ہے تو آپ کو، اگر آج ویسے بھی ہیومن رائٹس کا دن تھا تو آپ جو ہے ہیومن رائٹس منا رہے ہیں، اور آپ یہ صرف کیا ہیومن رائٹس صرف امریکنز کے لیے ہیں یا ان کے غلاموں کے لیے ہیں؟ اور ہم لوگ جو غیرت مند قوم بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں غیرت مند لیڈر ملے، ہمارے لیے مواقع میسر نہیں آئیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے یہاں تک کہا ہودیوں نے کہ کوئی بھی قومیت ہوگی ہم اس کے اوپر اٹیک کریں گے۔ تو اس لیے وہاں پہ یہ بھی نہیں وہ دیکھیں گے کوئی مسلمان ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی وہ ہے۔ تو اگر اپنے بندے مروانے ہیں، جیسے ہم یہاں پہ اپنا روزگار کام کر کے خود عیاشیاں کر کے، اور ان بیچاروں کو جو ہے ہم جیسوں کو بھی کہہ لیں جن کو اچھی جاب بھی باہر ملتی ہے، لیکن جو بیچارے لیبر کلاس کے طور پر جاتے ہیں، اور جہاز جو کشتی ڈوبی ہے ابھی جو المناک حادثہ ہوا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل میں اس ملک کے لیے وہ محبت پیدا ہو جائے مقتدر حلقوں کے کہ یہ لوگ ادھر پاکستان میں کام کریں، پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں، ہماری جو ریکارڈک ہیں، ہماری جو معدنیات ہیں وہ ہمارے استعمال میں آئیں، نہ کہ ہم جو ہے مہران گاڑیوں کے اوپر کمیشن کھاتے رہیں، اور وہ گاڑی جو دوسرے کنٹریز میں کوئی 2-3 لاکھ کی بھی نہیں بکتی تھی، یہاں پہ جناب 10 لاکھ کو کراس کر گئی تھی، تو اس پہ ہم صرف کمیشن لے رہے ہیں، اور اپنے ملک میں گاڑیاں تک بنانے نہیں دے رہے، کیونکہ ہم وہ نظام تعلیم جو عمران خان لے کے آیا تھا اس کو بھی اس حکومت نے آتے ہی جو ہے ختم کر دیا، اور وہی چلایا امریکہ کے کہنے پہ جو پہلے تھا۔
اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ریسرچ کمیٹی بنائی گئی تھی اس کو بھی جو ہے ختم کر دیا گیا تاکہ مسلمان اپنی تاریخ سے نا واقف رہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے جناب، یہ دور وہ نہیں ہے کہ روسو کو لکھنا پڑتا تھا یا جو ہے آڈیو ریکارڈ کرواتا تھا خمینی یا جو ہے شیخ مجیب الرحمان۔ یہ وہ دور ہے کہ ابھی ایک سیکنڈ میں آپ کی جو نیوز ہے وہ دوسری دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر 23 سال لگے تھے نا وہاں انقلاب آنے کے لیے میرے پاکستانیوں، گھبرانا نہیں ہے۔ تو اب 23 سال کو بہت منیمائز کر لیں، یہ تو صرف 15 مہینوں کا کھیل ہے یا 23 مہینوں کا میکسیمم لگا لیں، اور اس کے بعد بلکہ شاید اس سے بھی پہلے جو ہے یہ اپنی شکست تسلیم کر لیں گے۔ اور بہتر ہوگا کہ اگر شکست تسلیم کر لیں، کیونکہ یہ ہم میں سے ہیں، ہم بھی ان میں سے ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں جو آرمی میں بھی کام کرتے ہیں، جو پولیس میں کام کرتے ہیں، جو سیاستدان ہیں۔ اگر یہ معافی مانگیں اپنے آپ کو، اپنے رب سے بلکہ معافی مانگیں اور لوگوں سے معافی مانگیں، تو ہو سکتا ہے ان کے لیے وہ جو خونی انقلاب جو دستکیں دے رہا ہے ان سے ان کا چھٹکارا ہو جائے، اور آئینی انقلاب آئے جو عمران خان کا اور ہم تمام پاکستانیوں کا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم آئین کے تحت، ووٹ کے تحت جو ہے انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔